مسیح خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ٹورنٹو سے پادری عمیر چوہان آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جس مقدس ہستی کے بارے میں غور کریں گے، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم نئے عہد نامہ کے مختلف کرداروں کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک ایک زندگی کے بارے میں جو نئے عہد نامہ میں موجود ہے اگر ہم سیکھ لیں تو ہمارے لیے نئے عہد نامے کو سمجھنا اور اس کو جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لینا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم کریکٹرز کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں تو اس کے علاوہ نئے عہد نامہ میں صرف معجزات بچتے ہیں، اور اس کے علاوہ مکاشفہ کی کتاب اور اعمال کی کتاب اور ہسٹری بچتی ہے۔ تو فرسٹ میں نے یہی سوچا ہے کہ ہم پہلے کرداروں کے بارے میں سیکھ لیں، اس کے بعد معجزات پر غور کریں گے اور پھر ہسٹری کے بارے میں غور کریں گے، اور اس کے بعد ہم مکاشفہ کی کتاب پر آئیں گے تاکہ نئے عہد نامہ کو اچھے طریقے سے جان سکیں۔ تو آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں کہ پطرس رسول کے بارے میں، جو کہ خدا یسوع مسیح کی خاص ایک شاگرد تھے۔ ان کے بارے میں بائبل مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس شمعون پطرس جو ہیں بیت صدا کا رہنے والے تھے۔ ان کے باپ کا نام یوحنا تھا، اور وہ پیشے کے اعتبار سے جو ہے وہ ماہی گیر تھے، یعنی مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے، اور گلیل کی جھیل پر جو ہے وہ اپنا کام مچھلیاں پکڑتے تھے وہ گلیل کی جھیل میں پکڑتے تھے۔ اور زبدی اور یعقوب کے بیٹے یعقوب اور یوحنا کے ساتھ ان کا کاروبار تھا۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، یعنی مل کر وہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اور شمعون پطرس کی زندگی کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مقدس شمعون جو ہیں وہ شادی شدہ تھے، کیونکہ ان کی ساس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ پطرس کی ساس کے لیے دعا کی اور اس کا ٹپ جو ہے وہ اتر گیا۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس شمعون جو ہیں شادی شدہ تھے۔ تعلیمی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مقدس پطرس رسول جو ہیں وہ ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ماہی گیر تھے اور اس لیے وہ ان پڑھ تھے، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک جو ہے ابتدائی تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر یہودی کے لیے ضروری تھا، کیونکہ ان پر یہ بات لاگو تھی کہ وہ شریعت کو سیکھیں۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر یہودی کے لیے کہ وہ مذہبی تعلیم کو حاصل کریں۔ تو اس لحاظ سے مقدس شمعون پطرس جو ہیں وہ ضرور یہودی عبادت خانہ کے اسکول میں انہوں نے تعلیم پائی تھی، اور کی گلیل کا باشندہ ہونے کے باعث وہ یونانی بھی بول سکتے تھے، اور ان کی مادری زبان جو تھی وہ آرامی تھی۔ تو اس لحاظ سے وہ 2-3 لینگویجز بھی بول سکتے تھے۔ اور شمعون پطرس کا ذکر ہمیں پہلی بار ہے جب وہ گلیل کی جھیل پر جو ہے وہ اندریاس کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کے بعد وہ تھک کر جو ہے وہ جال دھو رہے تھے، تو اس وقت خدا یسوع مسیح وہاں پر موجود ہوئے اور انہوں نے مقدس پطرس کو جو ہے اپنی پیروی کے لیے دعوت دی۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس وقت مقدس پطرس رسول کو بلایا اس بات کے لیے کہ میں تجھے آدم گیر بناؤں گا، اور اب سے تو مچھلیوں کا شکار نہیں بلکہ آدمیوں کا شکار کرے گا۔ تو آگے چل کر خدا یسوع مسیح کا یہ شاگرد جو کہ اپنے اندر ایک بڑی لیڈرانہ قوت رکھتا تھا، یہ 4-4 ہزار 6-6 ہزار لوگوں کو ایک بار میں کلام سناتا ہے، اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اور مسیح کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور جس کا ذکر ہم اعمال کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب مقدس پطرس رسول نے کلام سنایا تو لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی، اور تو 3,000 کے قریب لوگ مسیح کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو اس پطرس کو خدا یسوع مسیح نے بلاہٹ کے وقت یہ فرمایا تھا کہ اب سے تو مچھلیوں کا شکار نہیں بلکہ آدمیوں کا شکار کرے گا۔ تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ مقدس شمعون پطرس کو جو ہے وہ بلایا۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ بلاہٹ کی بات ہے جو مقدس شمعون پطرس کو خدا یسوع مسیح کی طرف سے ہوئی۔ تو تب تک جو ہے وہ کوئی
بھی شخص اچھا لیڈر، اچھا خادم، اچھا چرواہا نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کی طرف سے بلاہٹ نہ ہو۔ تو دوسری بات، بلاہٹ کو قبول کرنا، جس طرح سے مقدس پطرس جو ہے ان کو خدا یسوع مسیح نے بلاہٹ دی، تو اس بلاہٹ کو مقدس پطرس نے جو ہے وہ قبول کیا اور وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہو لیا۔ اور بائبل مقدس میں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے پطرس، شمعون پطرس، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آج تو کیفا کہلائے گا، یعنی کہ چٹان، جس کا مطلب ہے چٹان۔ تو اگر ہم پیٹر کا انگلش میں مطلب دیکھیں تو ان کا مطلب بھی چٹان ہے، اور پطرس اور کیفا، اور انہوں نے 2 خطوط بھی لکھے جن کا ہمیں بائبل مقدس میں پتہ چلتا ہے کہ 2 خطوط مقدس پطرس کے نام سے نئے عہد نامہ میں موجود ہیں، پطرس کا پہلا عام خط اور پطرس کا دوسرا عام خط۔ تو یہ تصانیف بہت خوبصورت اور زندگی کو تبدیل کر دینے والی ہیں جو انہوں نے کی، وہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں موجود ہیں۔ تو بے شک پطرس رسول جو ہے وہ قدرتی طور پر ایک لیڈر کی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، اور غالباً وہ تمام شاگردوں سے عمر میں بھی لگتا ہے کہ جیسے وہ بڑے تھے، مگر ہر بات میں وہ اپنے آپ کو بڑا ہی ثابت کرتے ہوئے ہمیں نئے عہد نامہ میں اگر ہم ان کا بغور مطالعہ کریں تو نظر آتے ہیں۔ یعنی اور اس کے علاوہ مسیح خداوند کے حلقہ میں کچھ ایسے شاگرد بھی تھے جنہوں نے وہ تمام معجزات کو دیکھا، جو خاص طور پر مسیح خداوند کے جو خاص شاگرد تھے، جن میں پطرس تھے، جس میں یعقوب تھے، جس میں یوحنا تھے۔ تو کچھ خاص ایسے بائبل مقدس میں معجزات ہیں جو صرف انہی شاگردوں نے دیکھے، جیسے ایک لڑکی کو زندہ کرنا۔ تب خدا یسوع مسیح اپنے صرف یعقوب، یوحنا اور پطرس کے ساتھ جو ہے وہ اس گھر میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد خدا یسوع مسیح کی جب صورت تبدیل ہو جاتی ہے، جب وہ پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں گے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ جب خدا یسوع مسیح کی صورت دعا کے وقت تبدیل ہو جاتی ہے اور موسیٰ اور ایلیا وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی مقدس پطرس جو ہیں وہ وہاں پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کچھ خاص معجزات ہیں جو صرف مقدس پطرس، یعقوب اور یوحنا نے جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، باقی شاگرد ضرور ان کے بارے میں جانتے تھے، لیکن کچھ خاص ایسے معجزات ہیں جن میں صرف جو ہے وہ 4 شاگردوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو خدا یسوع مسیح کے خاص حلقے کے شاگرد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ شاگردوں کی جو فہرست نئے عہد نامہ میں ہمیں ملتی ہے، اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ مقدس پطرس رسول کا لیا گیا ہے۔ اور پھر ہم اگر متی کی انجیل 16 باب 13ویں آیت اور اس کی 13 آیت سے 20ویں آیت تک دیکھیں، تو وہاں پر بھی جب یسوع نے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو مقدس پطرس رسول جو ہیں وہ سب شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں اگر ہم متی کی انجیل 17واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پر یسوع کی جب صورت تبدیل ہو جاتی ہے، تو مقدس پطرس رسول جو ہے وہاں پر بھی ہمیں ایک خاص لیڈر کی حیثیت سے جو ہے وہ دوسروں سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمیں آگے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں گے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مریم مگدلینی کو جو پیغام فرشتہ کی طرف سے دیا گیا، تو اسے یہ کہا گیا کہ میرے شاگردوں کو اور پطرس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ
خداوند یسوع مسیح جو ہیں اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ شمعون پطرس کو ہی جی اٹھنے کے بعد دکھائی دیتے ہیں، اور اعمال کی کتاب میں خاص طور پر ہمیں مقدس پطرس رسول جو ہیں وہ ایک بڑے زبردست لیڈر، پریچر اور خدا کا کلام سنانے والے اور نہ ڈر اور بہت ہی اچھے خدا کے خادم جو ہیں وہ نئے عہد نامہ میں اعمال کی کتاب میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ منادی کرتے ہیں، اور پطرس نے ان سے کہا کہ پطرس ان سے یہ منادی کرتے تھے کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے اور تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اور اس روز تقریباً 3000 لوگوں نے جو ہے وہ خدا ان کو قبول کیا، جو اس بات کی نشانی تھی جو خدا یسوع مسیح نے اس کے حق میں پیش گوئی کی تھی کہ میں تجھے آدم گیر بناؤں گا۔ تو نئے عہد نامہ اعمال کی کتاب میں اب مقدس پطرس رسول جو ہیں وہ نہ ڈر خدا کے ایک بڑے زبردست لیڈر بن چکے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اب آدمیوں کو خدا کی طرف لانے والے بن گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مقدس پطرس کی زندگی میں بے شک آج کا کلام تھوڑا لمبا ہوگا، کیونکہ مقدس پطرس کے بارے میں بائبل مقدس میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے جن کا بیان کرنا شاید 15 منٹ میں مشکل۔ ایک بڑے ہی اچھے خدا کے خادم ہونے کے ساتھ ساتھ اور بڑے ہی ایک لیڈرانہ صلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ہمیں کچھ تھوڑی سی کمزوری بھی نظر آتی ہے۔ کمزوری نہیں کہہ سکتے ہم اسے، لفظ جلد بازی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ بولنے میں بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں زندگی میں پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن اسی طرح سے مقدس پطرس کی زندگی ہم اس کمزوری کو یا اسے ہیبٹ کہہ سکتے ہیں کہ عادت ہوتی ہے کہ فوراً سے کچھ چیز کو بول دینا، تو اس طرح سے مقدس پطرس رسول کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بولنے میں تھوڑا جلد بازی کرتے ہیں۔ تو نئے عہد نامہ متی کی انجیل 16 باب 21ویں آیت سے 23ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مقدس پطرس بولنے میں تھوڑی سی جلدی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پطرس کی طبیعت جو تھی وہ مجاز میں تھوڑا جلد بازی کرنے کی تھی، اور اکثر بات کرنے کے بعد وہ سوچتے تھے، اور سوچنے کے بعد جب ان سے غلطی ہو جاتی تھی، جب ان سے وہ چیز کو وہ سوچتے تھے کہ یہ جو میں نے کہا تھا یہ غلط تھا، تو اس کے بعد وہ ہمیں پچھتاوا بھی ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور ہم متی کی انجیل 16 باب 21ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی صلیب کے متعلق مقدس پطرس رسول سے بات کی، اور تو انہوں نے فوری طور پر خدا یسوع مسیح سے کہا کہ اے خداوند خدا ہرگز تجھ پر یہ نہیں آئے گا۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس وقت ان کو جھڑکا اور بڑی سختی کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، اور انہیں کہا کہ اے شیطان مجھ سے دور جا۔ تو یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں بولنے میں بڑی جلدی کرتے تھے، اور اسی طرح سے متی کے انجیل 17واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ صورت تبدیل ہو گئی، تو اس کے بعد فوراً سے جو ہے مقدس پطرس رسول ہی ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں گے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ تو وہاں پر بھی مقدس پطرس رسول جو ہے وہ بولنے میں جلدی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ پہلی بات کہ وہ خدا یسوع مسیح کو موسیٰ اور ایلیا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح نے ابھی تک جو ہے وہ صلیب پر جان نہیں دی تھی، اور وہ اس وقت وہ فرق بات کر رہے تھے، اور خدا یسوع مسیح کو ابھی جلال تک پہنچنا جو ہے وہ ضرور تھا۔ تو وہاں پر بھی مقدس پطرس نے جو ہے وہ بولنے میں جلدی کی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और उसके पहली से 13वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के जब पाँव धोए तो खुदा यीशु मसीह उनको कुछ सिखाना चाहते थे, उनकी ज़िंदगी में आजिज़ी और इनकिसारी को जो है वो रखना चाहते थे। तो उस वक्त मुक़द्दस पतरस रसूल ने खुदा यीशु मसीह का कहा, जब खुदा यीशु मसीह ने बाकी शागिर्दों के पाँव धोए तो मुक़द्दस पतरस ने कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी जो है वो धोने ना पाएगा। तो वहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। और उसे फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस एहसास को अपनी ज़िंदगी में देखा और फिर उसने कहा कि तू सिर्फ मेरा पाँव ही नहीं बल्कि मेरा सर और हाथ भी धो दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होता है। मत्ती की इंजील 26वां बाब और उसकी 32वीं और 33वीं आयत देखें तो वहाँ पर मुक़द्दस पतरस रसूल जो है वो बड़ी दलेरी के साथ इस बात का इजहार करते हैं कि बाकी तुझे छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब खुदा यीशु मसीह की सलीब का वक्त आया तो उस वक्त भी मुक़द्दस पतरस कहते हैं बाकी तुझे छोड़ जाएं लेकिन मैं तुझे छोड़कर जो है वो नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पर भी मुक़द्दस पतरस जो है वो बोलने में जल्दबाजी करते हैं। तो उस वक्त खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तक सुबह इससे पहले कि मुर्ग बांग दे 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो हम देखते हैं कि बार बार खुदा यीशु मसीह जो है वो मुक़द्दस पतरस को इस बारे में जो है वो बताते रहे हैं, सिखाते रहे हैं कि उन्हें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये इंसानी कमज़ोरियाँ, इंसानी आदात, इंसानी समटाइम फितरत होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कर जाते हैं और हमें बाद में पता चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुक़द्दस पतरस रसूल की ज़िंदगी में कि वो इस बात को समझ जाते थे कि मैंने ये किया है, तो वो उस बात पर पछताते थे। और उसके बाद ये चीज़ें छोटी छोटी जो उनकी ज़िंदगी में आई उन्होंने उनको एक बड़ा ही ज़बरदस्त लीडर जो है वो आगे चलकर बना दिया। जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह को जान लिया, जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब तक उनकी ज़िंदगी में हमें थोड़ी थोड़ी कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं बहैसियत इंसान, लेकिन आगे चलकर वो बड़े ही ज़बरदस्त लीडर बन जाते हैं। ना उन्हें मौत की फ़िक्र होती है, ना उन्हें गम किसी चीज़ का गम होता है, बल्कि वो मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़ी दलेरी के साथ ज़बरदस्त जो है वो काम उनकी ज़िंदगी से खुदा के जलाल के लिए जो है वो ज़ाहिर होते हैं। और मुक़द्दस पतरस जो है वो बेशक उनकी ज़िंदगी में कमज़ोरी मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर खुदा यीशु मसीह के लिए मोहब्बत का इजहार भी हमें ये मिलता है कि वो एक मोहब्बत करने वाले शागिर्द थे। इसका दूसरा पहलू, पहली बात कि वो बोलने में जल्दी करते थे, शायद इसका अगर हम दूसरा पहलू, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का दूसरा पहलू ना देखें तो वो चीज़ हमें पॉजिटिव या नेगेटिव लगती है। लेकिन किसी एक लिहाज अगर हम इस पर गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह से ये बहुत मोहब्बत करने वाले शागिर्द थे। तमाम कमियों कमज़ोरियों के बावजूद वो खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत और प्यार करने वाले शागिर्द थे। क्या पतरस महज हम उन्हें ये कह सकते हैं कि वो उनका लहजा या वो तल्ख़ मिजाज शख्स थे, या वो जैसे अखड़ा कह सकते हैं मछेरे थे, लेकिन अपनी तमाम कमज़ोरी के बावजूद यीशु मसीह से इंतहाई मोहब्बत करते थे। वो अपने महबूब को सलीब पर नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि खुदावंद, जब यीशु मसीह ने सलीब का बयान किया कि ज़रूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए, तो उन्होंने कहा कि खुदावंद तेरे साथ हरगिज़ ऐसा ना होगा। तो यहाँ पर जो है वो मोहब्बत नज़र आती है। वो ये नहीं चाहते कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक ऐसी मौत की तरफ जाएं जो कि इंतहाई शर्मनाक है, जो मौत इंतहाई जो है वो ज़िल्लत से भरी है, लेकिन वो खुदा के उस भेद को अभी तक जो है वो नहीं समझ पाए। लेकिन जैसे ही वो समझ जाते हैं, हमें बाइबल मुक़द्दस में लगता है कि नज़र आता है कि वो बहुत दलेर बन जाते हैं, वो उन चीज़ों को समझ जाते हैं। जब तक खुदा यीशु मसीह इस दुनिया से आसमान पर उठाए नहीं गए, तब तक हम अगर देखें
भेदों को समझ नहीं पाए तब तक कमज़ोरियाँ उनकी ज़िंदगी में मौजूद रही हैं, लेकिन जब वो उस भेद को खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बाद समझ गए तो वो सारे के सारे शागिर्द जो है वो हमें मुनादी करते हुए नज़र आते हैं। जब खुदा यीशु मसीह जो है वो उन्हें रूहुल कुद्स के साथ इस्तेमाल करता है तो वो शागिर्द जो है वो खुदा का कलाम बड़ी दिलेरी के साथ देते हैं। तो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो बहुत मोहब्बत करने वाले शागिर्द भी थे। जब यीशु मसीह के सारे शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए तो हम यूहन्ना की इंजील उसके छठे बाब की 66वीं आयत में देखते हैं। तो उसने वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, क्या तू भी चले जाना चाहता है? शमौन पतरस ने उनसे जवाब दिया, है खुदा हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। जी उठने के बाद भी यीशु मसीह जो हैं वो अकेली तरस पर ज़ाहिर हुए और कहा है, शमौन यूहन्ना के बेटे क्या तू इन से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? और उसने कहा, हाँ खुदावंद। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो वादा मुक़द्दस पतरस से बुलाहट के वक्त किया था कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, लूका की इंजील 5वां बाब 10वीं आयत में हम देखते हैं। तो वहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने ये फरमाया कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, तू मेरे बर्रे चुरा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर, तू मेरी भेड़ें चरा। पतरस ने इन कुंजियों का इस्तेमाल किया। जब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ तो उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ जो है वो खुदा का पाक कलाम सुनाया और वहाँ पर हमें देखते हैं कि बहुत सारी बड़ी कन्वर्जन नए अहदनामा में हमें नज़र आती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं, मसीह को कबूल करते हैं। तो मुक़द्दस यूहन्ना के बारे में हमें एक और बात मिलती है। यूहन्ना पहला बाब और उसकी 42वीं आयत में है, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है, तू यूहन्ना का बेटा शमून है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। ये अल्फाज तो किसी ऐसे शख्स के लिए हैं कि कुछ ना हो और उसे बहुत कुछ कह दिया जाए। तो खुदा यीशु मसीह ने एक शख्स जो कि माहिगीर था, जो कि मछलियाँ पकड़ने वाला था, उसको खुदा यीशु मसीह ने एक पत्थर की तरह, एक हीरे की तरह जो है वो तराशा है और उसे सिखाया है और उसे मजबूत किया है। और हम देखते हैं कि मुक़द्दस पतरस रसूल माल की किताब में एक ऐसी, वाकई पतरस का मतलब है चट्टान, तो एक चट्टान की सूरत में हमें नज़र आते हैं। और आज रोमन कैथलिक पोप की जो सीट है, ये भी बताता चलूँ कि वो इस बारे में ये ख्याल रखते हैं कि पोप जो है वो पतरस की गद्दी पर बैठते हैं। तो वही चट्टान जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और क्योंकि वो गद्दी नशीनी तब से अब तक चली आ रही है, इसलिए रोमन कैथोलिक जो कलीसिया है उनका ये मानना है कि पोप जो है वो पतरस की गद्दी पर बैठते हैं। तो ये वही वादा है जो मुक़द्दस पतरस रसूल के साथ खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और तू मेरे भेड़ों की गलाबानी करेगा। तो और इसके साथ साथ ये भी इख्तियार दिया कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। तो ये सारी इख्तियार खुदा की तरफ से शागिर्दों को दिया गया, वही इख्तियार जो पादरी साहबान आज इस्तेमाल करते हैं कि ज़मीन पर निकाह बांधते हैं और वो निकाह खुदा के हुजूर बन जाता है। वरना एक शख्स के सामने इकरार करने से या एक शख्स के अहद बांधने से कोई मियाँ या बीवी नहीं बन जाता, लेकिन जो इकरार वो खुदा के खातमों के सामने लोग करते हैं उसके वसीला से वो मियाँ और बीवी बन जाते हैं। जो इख्तियार खुदा की तरफ से शागिर्दों को दिया गया था कि जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा, तो ये इख्तियारात खुदा की तरफ से दिया गया पतरस को भी, और उसके बाद खुदा के सारे खादमों को ज़मीन पर अहद बांध सकते। तो हम देखते हैं कि पतरस रसूल की ज़िंदगी में बेशक
انہوں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھا، ان کے معجزات کو دیکھا، ان کی زندگی پر غور کیا، اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو سمجھا، اور اس کے بعد خدا کے روح نے ان کی زندگی میں بڑی کثرت کے ساتھ کام کیا، اور وہ ایک اچھے لیڈر کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ اعمال کی کتاب میں روح القدس کے وسیلہ سے انہیں جو ہے وہ خدا کا پاک کلام ملا، اور انہوں نے آگے بانٹا، معجزات دکھائے، اور یہاں تک کہ لوگ اس بات کا خیال کرتے تھے کہ پطرس کا سایہ بھی اگر مریضوں پر پڑ جائے تو انہیں شفا مل جاتی تھی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو مقدس پطرس رسول جو ہے، اگر ہم ہسٹری دیکھیں، بائبل مقدس میں اس کا ذکر نہیں، اگر ہم ہسٹری دیکھیں اور روایات میں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ 67 میں تقریباً 67 عیسوی میں جو کیسر نیرو نے مسیحیوں پر اظہار ثانی کی تھی، اور پطرس کو جو ہے وہ قید میں ڈالا گیا، اور آخرکار انہیں صلیب دینے کی سزا سنائی گئی۔ اور جب انہیں مصلوب کرنے کا وقت آیا تو مقدس پطرس رسول نے کہا کہ تم نے میرے خداوند کو سیدھا صلیب پر لٹکایا تھا، تو مجھے الٹا صلیب پر لٹکایا جائے۔ تو یہ وہ شاگرد ہیں جو اس وقت شاید کمزور تھے جب وہ خدا یسوع مسیح سے ٹریننگ لے رہے تھے، لیکن ٹریننگ کے بعد اب وہ اس قدر مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ الٹا صلیب پر لٹکایا جائے، کیونکہ مسیح کو سیدھا صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ تو وہ اور مشکلات اور اذیتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، اور وہ زندگی کا تاج حاصل کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اس بھید کو جان گئے تھے جو ٹریننگ کے وقت شاید وہ نہ سمجھ سکے تھے، لیکن اس کے بعد وہ انتہائی مضبوط ہو گئے، اور انہوں نے وہ جان دینے تک وفادار رہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اب موت ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہ تھی، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ، اب ان میں کسی بات کا ڈر نہیں۔ وہی پطرس جو اپنے چادر چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گیا تھا، اور وہی پطرس جس نے یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، وہی پطرس جس نے جو ہے خدا یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، اب وہی پطرس جو ہے نئے عہد نامہ میں ہمیں ایک بڑے زبردست خدا کا خادم نظر آتا ہے۔ تو مقدس پطرس رسول کی زندگی سے آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا یسوع مسیح کی بلاہٹ کو قبول کرنا ہے، ہمیں خدا یسوع مسیح کی تابعداری کرنی ہے، ہمیں خدا یسوع مسیح کے حکموں پر چلنا ہے، اور ہمیں خدا یسوع مسیح کو پہنے رکھنا ہے۔ اور جس طرح سے مقدس پطرس رسول جو ہے وہ جان دینے تک وفادار رہے ہیں، تو ہماری زندگی میں بھی خدا کی تابعداری ہونی چاہیے، خدا کی وفاداری، خدا کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے، تاکہ ہم زندگی کا وہ تاج کا حاصل کریں جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔